باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال اول کے طالب علموں، السلام علیکم۔ میں ہوں پروفیسر ملک خالد حسین ساجد۔ آج ہم سلیبس اردو ٹیسٹ نمبر 8 کا ریویو کرنے جا رہے ہیں۔ تو عزیز طلباء، ہمارے سلیبس میں اس مرتبہ شامل سبق ہے چارپائی۔ اس سبق میں چارپائی کو استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ چارپائی ہماری زندگی میں کس قدر اہمیت رکھتی ہے۔ انسان پیدا بھی اس پہ ہوتا ہے، بیمار ہو جائے تو چارپائی کام آتی ہے، مہمان آ جائے تو چارپائی اس کے لیے بچھائی جاتی ہے، اگر انسان مر جائے تو اسی چارپائی پر اس کا جنازہ بھی اٹھایا جاتا ہے۔ غرض چارپائی اور بہت سے کام آتی ہے۔ اس سلسلہ میں آپ نے اس کا خلاصہ شمع سرمایہ اردو سے بہت ہی غور سے پڑھنا ہے اور اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ دوسرا، اس مرتبہ مروزی صرف اور صرف سبق چارپائی سے آئے گی اور باقی مروزیاں گرامر سے آئیں گی۔ 4 مروزیاں چارپائی سے آئیں گی، تو آپ نے اس کی مروزیوں کو شمع سرمایہ اردو سے دھیان سے پڑھنا ہے اور خاص طور پر یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے مکالمے۔ اس مرتبہ 2 مکالمے شامل ہیں۔ 2 سہیلیوں کے درمیان کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے مثبت اور منفی اثرات پر مکالمہ ہے۔ اس میں آپ نے 2 دوستوں کے درمیان کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی اہمیت کے بارے میں پہلے بات کرنی ہے، پہلے اس کے فائدے بیان کرنے ہیں اور پھر اس کے آخر پہ منفی اثرات پر بات کرنی ہے۔ تو انٹرنیٹ کی بے شمار فائدے ہیں، ان تمام فائدوں کو آپ نے مختصر انداز میں انتہائی چھوٹے چھوٹے جملوں میں بیان کرنا ہے۔ اس کے لیے حوالہ جات کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ضرورت ایجاد کی ماں، یہ ضرب المثل استعمال ہو سکتی ہے۔ یہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے، ترقی کا زمانہ ہے، ہم ہی پر منحصر ہے کہ کتنا دور جانا ہے، یہ شعر استعمال ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے منفی اثرات میں بتانا ہے کہ اس سے ہماری اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو رہا ہے نوجوان اور پریشانیاں بڑھ رہی ہیں۔ دوسرا مکالمہ ہے 2 دوستوں میں سگریٹ نوشی کے مضر اثرات۔ سگریٹ نوشی اصل میں ہر نشے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس میں آپ نے بتانا ہے کہ اسلام میں سگریٹ نوشی کو براہ راست منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن سگریٹ نوشی کا شمار نشہ آور چیزوں میں آتا ہے، اس لیے دین اسلام کا سبق ہے نشہ اسلام میں حرام ہے، چاہے وہ کم مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں ہو۔ تو سگریٹ تو ویسے ہی ہر نشے کی بنیاد ہے۔ اس میں آپ نے اسلامی حوالوں جات کے ساتھ بات کرنی ہے اور بات کو انتہائی مستند انداز میں کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ نیکسٹ ہمارا سوال ہے روداد، عید میلاد النبی کے جلوس کی روداد، اور دوسرا ہے ایک کتاب کی تقریب رونمائی۔ اس کو آپ نے شمع سرمایہ اردو سے کے ساتھ ساتھ آپ نے جو گورنمنٹ کی قواعد و نشہ کی کتاب ہے اس سے پڑھ لینا ہے۔ ایک کتاب کی تقریب رونمائی، عید میلاد النبی کے جلوس آپ نے زندگی میں کئی بار اٹینڈ کیے ہیں۔ کس طرح شروع ہوتا ہے؟ پہلے دعا ہوتی ہے، پھر جلوس باقاعدہ ترتیب کے ساتھ چلتا ہے، درود و اسلام کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، لوگ چیزیں تقسیم کرتے ہیں اور پھولوں سے استقبال کیا جاتا ہے جگہ جگہ، علماء اکرام خطاب کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی روٹین میں عید میلاد النبی کے جلوس کی ابتدائیہ اور اختتام تک جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ آپ نے اس میں ڈسکس کرنے ہیں۔ ایک کتاب کی تقریب کی رونمائی کتاب کا تعارفی تقریب ہوتی ہے، جس میں ایک نئی کتاب کا تعارف پیش کیا جاتا ہے، جس میں بڑے بڑے دانشوروں کو بلایا جاتا ہے، وہ مختصر اظہار خیال کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کتاب کے بارے میں، پھر کتاب کی اہمیت عیاں کی جاتی ہے۔ نیکسٹ ہماری تذکیر و تنیس کی مروزی شمع سرمایہ اردو سے 51 سے 100 تک اس مرتبہ شامل ہے، لیکن آپ نے اس سلسلہ میں چند اصول یاد رکھنے ہیں، چند ضروری اصول ضوابط تذکیر و تانیث کے۔ تمام زبانوں کے نام مؤنث بولے جاتے ہیں، جیسے اردو، انگلش، جرمنی، پنجابی وغیرہ۔ نمبر 2، تمام دریاؤں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں سوائے 2 دریاؤں کے، گنگا اور جمنا۔ تمام وقت کی اکائیوں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں سوائے صبح، شام، رات اور دوپہر کے۔
تمام دنوں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں سوائے جمعرات کے۔ تمام شہروں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں سوائے دلی کے۔ اسی طرح تمام ستاروں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں جیسے مریخ، عطارد، زہرہ وغیرہ۔ تمام پہاڑوں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں جیسے کوہ قراقرم، کوہ احد، کوہ ندا۔ تمام درختوں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں۔ تمام نمازوں کے نام مؤنث بولے جاتے ہیں سوائے جمعہ کے۔ اگر جمعہ کے ساتھ نماز کا لفظ آئے گا تو بھی مؤنث تصور ہوگا۔ اس طرح زمین، تمام سیارے مذکر ہوتے ہیں لیکن زمین بطور مؤنث بولی جاتی ہے۔ تمام ندیوں کے نام بھی مؤنث بولے جاتے ہیں۔ تمام پتھروں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں جیسے زمرد یا یاقوت اور فیروزہ وغیرہ۔ یہ تذکیر و تانیث کے بنیادی اصول ہیں، ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ نے سلیبس میں شامل تمام چیزوں کو بہترین طریقے سے تیار کرنا ہے اور اچھے انداز میں ذہن نشین کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اگلے ٹیسٹ تک انشاءاللہ۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔